بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں اظہار احمد گلزار اور اس وقت میں اس عظیم المرتبت شخصیت کے مزار عالیہ پر دست بستہ حاضری دے رہا ہوں، سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں، جن کی وجہ سے میرا وجود خاکی ہے، جن کے تصدق سے، جن کی تربیت سے آج جو بھی کچھ میرے پاس ہے، یہ عزتیں، یہ ناموریاں، یہ شہرتیں، یہ دولتیں، جو کچھ بھی ہے انہی کا ہے۔ اور اس ہستی کا میں ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا، ان کی عظمتوں کو، رفتوں کو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ والدین جو ہیں ایک ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے الفاظ گنگے ہیں، الفاظ ناپید ہیں۔ جس طرح خوشبو اور روشنی کو کسی پیمانے میں، کسی پلڑے میں نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، اسی طرح بعینی خوشبو اور روشنی کی طرح والدین کی عظمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا عاجزانہ سلام ہے اپنے والد گرامی قبلہ رانا محمد گلزار خان کپور تھلوی کے آج دربار پہ میں کھڑا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے درباروں پہ، اتنے حضرات مرحومین کی قبور پر جاتا ہوں، لیکن جو قلب و روح کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ اپنے والد گرامی کے دربار پر آ کر ہی سکون کی دولت سے میں فیض یاب ہوتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ سانس سے میں زندہ ہوں؟ کون کہتا ہے کہ سانس سے میں زندہ ہوں، جبکہ ہر سانس سے پہلے تیری یاد آتی ہے۔ ہماری محفل کے وہ آفتاب و ماہتاب جن کا وجود ہمارے لیے سرچشمہ فیض ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے عدن کے کوچ کے لیے رخت سفر باندھ لیتے ہیں اور ہمیں دائمی مفارقت دے جاتے ہیں۔ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اپنے بزرگوں کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ سورج صبا واقعی صبا نیزے پر آ گیا ہے۔ ان لرزہ خیز سانحات اور اعصاب شکن حالات میں دل کو سنبھالنے کی نہ تو کوئی امید بر آتی ہے اور نہ ہی اپنے جذبات حزین کو حرف حرف بیان کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ لوہے دل پر نقش ان کی دعائیں، وفائیں اور عطائیں، ہمیشہ کے لیے عزم و عمل کی ندائیں اور علامی روزگار کی تمازت سے بچنے کی ردائیں ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی چشم کے مرجھا جانے کا یہ سانحہ پسماندگان اور احباب کے لیے زندگی بھر کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے۔ دل کے طاق میں اس عظیم انسان کی حسین یادوں کے چراغ اب ہمہ وقت سرے مژگاں ستاروں کے مانند جھلملاتے ہیں۔ قبلہ والد گرامی رانا محمد گلزار خان کپور تھلوی علیہ رحمہ نے 6 اکتوبر 1996 کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ چک نمبر 87 گاہبے یہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، براستہ ڈچکوٹ، ضلع فیصل آباد، پاکستان میں۔ ان کے آبائی قبرستان نے انسانی ہمدردی، بے لوث محبت، خدمت خلق اور انسانیت کے وقار اور سربلندی کے اس آسمان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ وہ شخص جس کا وجود طلوع صبح بہارا کی نوید تھا اور جس کی عظیم شخصیت
सफ़ाक जुल्मतों में सितारा सहर के मानद थी। अपने हजारों प्यारों को यासो हरास और आहो फगां के आलम में तन्हा छोड़कर दूर, बहुत दूर अपनी अलग बस्ती बसाने चला गया। ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, चमन से फूल चुनना और वीराने में रख देना। उदास बाम, खुले दर और सुनसान बस्तियां एहसासे ज़ियां से बेहाल अपने रफ्तगान को पुकारती रहती हैं, लेकिन इस दुनिया की सराय से मुंह मोड़कर जाने वाले मुसाफिर फिर कभी इस तरफ लौट कर नहीं आते। हमारे वहमो गमान में भी नहीं होता कि वो लोग जिन्हें देखकर हम जीते हैं हमें दायमी मफारकत देकर जीनाए अय्याम से उतरकर वक्त की तह में उतरकर कुल्ज़मे खूं पार कर जाएंगे। जिंदगी का कोई भी अक्स हो, इसमें ऐसे मेहरबान सरापाए रहमत रिश्ते के अकवाल, अमाल और शख्सियत के खदोखाल जलवागर दिखाई देते हैं, और कोई भी बज़म उनके जिक्र से खाली नहीं रहती। जिंदगी की शाम अलम में अपने बुजुर्गों की यादों के सितारे इस तरह फशा रहते हैं कि राह रवाने जीस्त को निशाने मंजिल मिल जाता है और वो शराबों में भटकने और तारीकियों में टामक टोइयां मारने से बच जाते हैं। जिंदगी की शबे तारीख में रास्ता दिखाने वाला ऐसा ही एक ताबिंदा सितारा राणा मोहम्मद गुलजार खां कपूरथलवी भी था, जिनके दम कदम से ये अल्फाज रकम हो रहे हैं, ये अदा हो रही है बात, ये सलाम अकीदत पेश कर रहा हूं, ये सब उन्हीं का तसद्दुक है, जिन्होंने हाथ में कलम पकड़ना सिखाया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया। गोया जिंदगी की तमाम तर रहमतें, बरकतें, कर्म नवाजियां और रुनाइयां इसी हस्ती का तसद्दुक हैं। दुनिया में इस इंसान से बड़ा मुझे कोई इंसान नजर नहीं आता। किबला वालिद ग्रामी राणा मोहम्मद गुलजार खां कपूरथलवी अलैहिर्रहमा 1938 को राजपूत कबीले में चौधरी मोहम्मद बख्श के घर रियासत कपूरथला मशरकी पंजाब हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी कपूरथला की गल्ला मंडी में आड़त का एक वसी कारोबार करते थे।